الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ کا ذکر کر رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ نبوت کا مزاج کیا ہوتا ہے اور قرآن کریم فرقان حمید ہم سے کیا توقع کرتا ہے۔ بات جو ہماری ختم ہوئی تھی، بلکہ ابھی جاری تھی، کو وقت ختم ہو گیا، کہ جب کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہماری اجتماعی سوچ یا اجتماعی ری ایکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک دو چیزیں دیکھی تھیں کہ ہمارے اندر وہ ایمان کا معیار نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اللہ کی نافرمانی ہو، اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے اور ہم اجتماعی طور پہ کوئی ریئیکٹ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری پہلی وفا ہمارے اللہ کے لیے ہے، تو وہ ہمارے ہاں نظر نہیں آتی۔ لیکن الحمدللہ جہاں تک ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، میں نے اپنے یہاں جو میرے خصوصی بھائی، دوست، بچے آتے ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ کافی کام کیا، سوشل میڈیا پہ بھی کام ہوا۔ اب الحمدللہ مجھے اسلام آباد سے بھی پتہ چلا کہ اس واقعہ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ باقی بھی ظاہر ہے مختلف لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن ادارے جو ہیں وہ خاموش رہے۔ کسی سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو ایکشن نہیں لیا، ہمارے کسی عسکری ادارے نے اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، ہمارے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سے یہ آواز نہیں اٹھی
کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح توہین کی جائے، ایک اسلامی ملک میں کی جائے۔ مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ ہم نے، جیسے میں نے کہا تھا کہ 70 سے زیادہ پیر ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں، 15 سے 20 مولوی ہیں قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہے کسی کی مجال کے کوٹھ کے کہے کہ یہ کیوں لکھ دیا گیا کہ میں 9 سال کی تھی اور میرا 50 سال کے بندے سے شادی کروا دی گئی، اب عائشہ صدیقہ کی بھی توہین ہو اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہو، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ پتہ کیا جائے کہ یہ کون عورتیں ہیں جنہوں نے عورت مارچ کے نام پہ اسلام کی، قرآن پاک کی توہین کی ہے، اللہ کے پیغمبر کی توہین کی ہے، تو کون لوگ ہیں ان کے پیچھے، کون ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، کون فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے وزارت داخلہ سے بھی یہ جواب طلب کیا ہے۔ تو میں نے ان مولوی صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے، آپ نے اس واقعہ کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھائی، آپ نے آواز تب اٹھائی جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے مدرسوں کو فنڈ کس کس ملک سے آتا ہے، تم اپنے مدرسوں کا حساب دو، کون کون ممالک ہیں جو مدرسوں کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے۔ جب تمہارے مدرسوں کی بات آئی تو اسمبلی میں بات اٹھی، اور جب پیغمبر کی بات آئی تو تم خاموش رہے۔ یعنی تم اس وقت آواز اٹھاتی ہو جب تمہارے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر مدرسوں کی بات ہو تو تم کہتے ہو کہ دین پہ حملہ ہو گیا اور سارے مولوی تمام مکاتب فکر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ابھی تک تم نے اجتماعی طور پہ اس عورت مارچ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن انفرادی طور پہ الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بھی باہر نکلیں، انہوں نے بھی احتجاج کیا، ہمارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بھی باہر نکلے، ہمارے وکلاء بھی نکلے، پروفیسر بھی نکلے، لیکن آواز اجتماعی نہیں تھی، انفرادی تھی، اکٹھے ہو کے یہ آواز بلند نہیں کی گئی۔ آج میں نے جو آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، ہم اس کو سمجھنے کی آج کوشش کریں گے کہ یہ فحاشی ہوتی کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اس کی ایک بات تو میں پہلے عرض کر دوں، میرے جتنے بھی اچھے یا برے اعمال ہیں ان کا حساب قیامت والے دن ہونا ہے، لیکن ان میں سے کچھ اعمال ہیں جن کا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ ان میں ایک ظلم ہے، کسی پہ آپ ظلم کریں تو اس کا حساب اللہ اس دنیا میں بھی لیتا ہے، آخرت میں تو سزا ملنی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور تیسری یہ فحاشی کا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے۔ آگے جو 21ویں آیت ہے، یہ 19ویں آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان،
اے ایمان والو شیطان کے قدموں کے پیچھے پیچھے نہ چلنا. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو اتباع کریں گے شیطان کی، ابلیس کی پیچھے چلیں گے، اس کے نقش قدم کو اختیار کریں گے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو ابلیس تو بھائی ان کو فحاشی کا اور برائی کا ہی حکم دے گا. یعنی قرآن کریم نے یہ بات ڈائریکٹ کہہ دی ہے کہ جہاں تمہیں اللہ کی نافرمانی اور فحاشی نظر آئے تو اس بات کو تم نے سمجھ لینا ہے. جہاں بھی تمہیں فحاشی نظر آئے، برائی نظر آئے، تو دیکھ لینا کہ وہاں ابلیس جو ہے وہ اس کی پیروی ہو رہی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ فحاشی ہوتی کیا ہے. ہم جب لفظ، یہ چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اردو میں ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کر سکیں، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اس فحاشی کا جب لفظ آتا ہے تو ہم اس کا معنی صرف بے پردگی کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بے پردہ پھر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فحاشی ہے. قرآن کی اصطلاح میں یہ ایک جز ہے فحاشی کا، یہ مکمل فحاشی نہیں ہے. چونکہ فحاشی صرف عورت نے نہیں کرنی، مرد بھی فحش کام کرتا ہے نا. تو ہم اس بات کو ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں کہ یار عورتاں نوں نہ باز رہنا چاہیے فحاشی تو اور ریانی تو وہ جو ریانی اور بے پردگی ہوتی ہے اس کو ہم معنی کر کے اور اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. قرآن کی زبان میں فحاشی یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اگر تم وہ حرام کام کرتے ہو یا اس حرام سے رغبت رکھتے ہو تو یہ فحاشی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا. جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو شخص وہ حرام کام کرتا ہے یا دل میں اس کے لیے محبت رکھتا ہے وہ فحاشی کر رہا ہے. تو یہ عریانی بے پردگی بھی چونکہ حرام ہے اس لیے وہ ایک جز ہے فحاشی کا. اب یہ فحاشی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی قرآن کریم نے یہ کہا نا کہ جو مومنوں میں فحاشی پھیلاتا ہے تو اس کی ابتدا رزق حرام سے ہوتی ہے. یہ بنیاد ہے فحاشی کی. اب میں یہ جو پچھلے جمعے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا، ایک بات ذہن میں رکھا کریں، ایسے غصے میں نہ آ جایا کریں. ایک وہ بچہ جو اس ماحول میں پرورش پاتا ہے جس گھر میں رزق حرام کا آتا ہے، جس گھر میں کبھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بات ہوئی نہیں، جن بچوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا، جن بچوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو اللہ کے خوف سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہم فوری طور پہ غصے میں آ جاتے ہیں. دیکھو عورتیں بے حیا پھر رہی ہیں. بھائی پہلے دیکھو تو صحیح کہ ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی. اسی لیے قرآن نے کہا تھا نا کہ جب آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو حکمت سے کرنا ہے
ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اب اس بچے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں درس قرآن دے کے واپس گھر جا رہا تھا، اس وقت میں ننگل شریف میں واپس جا رہے تھے، تو ایک بچہ مجھے جو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے گھر واپس، تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا۔ اس نے کہا میں ایک دکان پہ کام کرتا ہوں، مجھے پتا چلا کہ یہاں درس قرآن ہوتا ہے، تو میں آپ کا درس سننے آ گیا۔ اب میں کافی چیزوں سے اللہ کے فضل سے منع ہو گیا ہوں، باز آ گیا ہوں، آپ کو اس بات کا علم نہیں۔ اس نے جو سوال مجھ سے کیا، اس نے کہا میں جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر سے مجھے یہ تعلیم نہیں ملی تھی جو آپ کے درس سے ملی۔ مجھے جو میرے ماں باپ نے سکھایا میں اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب اگر میں غلط تھا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ مثلا اگر مجھے یہ چانس نہ ملتا تو میں ایسے ہی رہتا۔ اس لیے ان بچوں پہ کبھی غضبناک نہ ہوا کریں۔ آج کل کبھی والدین آ کے مجھے کہیں نا جی بچے بڑے نافرمان ہو گئے، بڑے بدتمیز ہو گئے، نہیں، ان بچوں پہ گلہ نہ کریں۔ کبھی تمہیں یاد ہو کہ تم نے سال میں ہی کوئی ایک رات ایسی گزاری ہو کہ اپنے بچوں کو وضو کروا کے بٹھایا ہو کہ آؤ آج اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ کبھی اپنے بچوں کو یہ بتایا ہو کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے اور ہم نے آخرت میں اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ ان بچوں کی کیا غلطی ہے جنہوں نے اپنی ماں کو بے حیائی کا لباس پہنتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنے باپ کو رزق حرام کماتے ہوئے دیکھا، جن کی زندگی کا ماں باپ کا مقصد ہی یہی تھا کہ صرف دنیا کمانی ہے، ان بچوں پہ کیا گلا؟ اس لیے ان بچوں سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان تک اللہ رسول کا پیغام محبت سے پہنچائیں، اور وہ لوگ جو اسلام کے خلاف کسی ایجنڈے کے تحت کھڑے ہیں ان کے خلاف لڑنا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ سارے قرآن کا مطالعہ کر لیں، میں ایک قرآن کریم کی ایک بات آپ کو بتانے لگا۔ آپ کسی کافر کے سامنے اللہ کی تعلیمات رکھتے ہیں، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات رکھتے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ اسلام قبول نہیں کرتا، وہ اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتا، اس کے خلاف قرآن کوئی جملہ نہیں کہتا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس کافر کو پکڑو اور مار دو، نہیں، بلکہ اس کی حفاظت ایسے کی ہے کہ جیسے ایک مسلمان کی جان مال عزت کی حفاظت ہے ویسے ہی اس کافر کی بھی جان مال کی حفاظت ہے۔ کس کافر کے خلاف کھڑے ہونا ہے؟ جو اس دین کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے، جو اس دین کے خلاف سازش کرتا ہے، جو اللہ رسول کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کے خلاف قتال کرنا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، بچپنا ہوتا تھا، ہم نے وہ ماحول دیکھا ہے۔ میری 54 ایئرز 54 سال میری عمر ہو گئی۔ ہمارا جب بچپنا تھا تو باراتوں کا استقبال عورتیں نہیں کیا کرتی تھی، بچیاں بن سنور کے بارات پر پھول نہیں پھینکا کرتی تھیں، مردوں کا استقبال مرد کرتے تھے، عورتوں کا استقبال عورتیں کرتی تھیں۔ لیکن آج میں غیرت کے نام پہ بیٹی کو قتل تو کر دیتا ہوں،
لیکن جب خود اس کو بنا سنوار کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش کرتا ہوں تو بے غیرت ہو جاتا ہوں۔ جب ایک کیمرے والے کے فلم بنانے والے کے سامنے اپنی بیٹی کو پیش کرتا ہوں اس وقت میں بے غیرت ہو جاتا ہوں۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد عالی کہ ایک عورت 4 مردوں کو تو جہنم میں لے جائے گی۔ اگر باپ کو بیٹی کے لباس پہ اس کے پہ حیا نہیں آئی، اس نے منع نہیں کیا، تو وہ باپ بچ نہیں سکتا۔ اگر بھائی کو نہیں حیا آئی تو وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر خامد نے اجازت دی ہے تو وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر بیٹے نے اپنے کام پورے نہیں کیے تو وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے فرمایا تھا کہ دجوس ظاہراً مسلمان بھی مرے تو اٹھے گا کافروں میں سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت پہ غیرت نہیں کھاتا۔ اس لیے ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ جو ہم رونا روتے ہیں نا، ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، اللہ کا مقابلہ کر کے کسی کو سکون ملتا ہے؟ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا کہ جب بچیاں چھوٹی ہوں تو ان کو حیا والا لباس پہنایا کرو۔ جب چھوٹی ہوں نا، ابھی 3-4 سال کی ہوں، تو اسی وقت سے ان کو حیا والا لباس پہناؤ۔ یہ پتہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے پاس جنت کی سرداری ہے۔ گھر جا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ بات بتایا کرو کہ یہ جن کو تم فالو کر رہی ہو نا کہ لباس فلاں کنجری کو دیکھ کے پہننا ہے، فلاں ایکٹریس کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے، ان کے پیچھے تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ جنت تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی حکم میں ملے گی۔ سیدہ پاک نے کیا کمال کا جملہ فرمایا۔ فرمایا ابھی بچپنا ہو تو بچی کو پورا حیا والا لباس پہناؤ۔ یہ نہیں کہنا کہ بازو ننگے ہیں، ٹانگیں ننگے، کوئی بات نہیں، ابھی بچی ہے۔ پھر جب اس کی وہ عادت پختہ ہو جائے گی پھر کہو گے کہ اب ایسا کرو، تو پھر تو وہ نہیں کرے گی۔ تو سیدہ پاک نے کمال کا جملہ فرمایا۔ فرمایا جب بچپن سے ہی تم اسے شرم و حیا کا لباس پہناؤ گے تو جب بڑے ہو کے اس کو کوئی بے حیائی کی تلقین کرے گا بھی تو اس کو بے حیائی سے نفرت ہو چکی ہوگی، اس کو یعنی سے نفرت ہو چکی ہوگی۔ تو جس گھر میں رزق حرام آتا ہے نا، اس گھر میں حیا نہیں ہوتی۔ فحاشی اب اگر کوئی مولوی آپ کو کہے نا کہ یہ عورتیں بے حیا، نہیں، ہر وہ مرد جو رزق حرام کماتا ہے وہ بے حیا ہے، وہ فحش کام کرتا ہے۔ ایون کہ اگر کوئی قرآن پڑھنے کی اجرت لیتا ہے تو وہ بھی فحاشی میں مبتلا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یہاں تک رہ جاتا ہے، اور کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت ڈالتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید ہم نے یہ مولوی اور مدرسے کے لوگ بٹھا دیے کہ قبر پہ قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا؟ جس نے قرآن اجرت پہ پڑھا اس نے حرام کا کام کیا، اور جس نے اجرت پہ پڑھوایا اس نے بھی حرام کا کام کیا۔ نمازیں پڑھانے کی کوئی اجرت نہیں ہوتی، یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھانے کی اجرت نہیں ہوتی۔ مجھ سے کوئی دین سیکھنے آئے تو دین سکھانے کی کوئی اجرت نہیں ہوتی۔ یہ سارے کام فی سبیل اللہ ہوتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں کو آپ اس کام پہ لگاتے ہیں ان کے اخراجات کا ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن ان کو بھی پتا ہو، آپ کو بھی پتا ہو کہ کام وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔
ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی اجرت کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ایک تو فحاشی کی یہ ڈیفینیشن ذہن میں رکھنا، ہر وہ کام جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس حرام کے لیے اگر کوئی دل میں محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، تو وہ بندہ فحاشی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس پہ اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ لعنت پتہ کیا ہوتی ہے؟ آج میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا نا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، سب سے پہلے لعنت ابلیس پہ پڑی تھی نا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے دربار سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا ہے، اور اب قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے۔ لعنت کوئی پتھر نہیں ہے کہ کوئی مار دیا جاتا ہے، کوئی آگ کا انگارہ نہیں ہے کہ مار دیا جاتا ہے۔ لعنت کا لغوی معنی یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یا بندہ ہے یا فرشتہ ہے یا جن ہے، جو بھی کوئی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ یہ ہیں ہمارے گھروں کی بے برکتیاں، جو کہتے ہیں نا کہ کمائی تے بڑی کرنے ہیں، برکت ہی نہیں بنتی، سکون ہی اٹھ گیا، اطمینان ہی خراب ہو گیا۔ بھائی جہاں حرام ہوگا وہاں اللہ کی لعنت ہے، اور جہاں لعنت ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے، یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم رشوت تو لے لیں گے، ہم کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے، ہم سود پہ پیسے دے لیں گے، ہم ملاوٹ کر لیں گے، لیکن لعنت خریدیں گے۔ تو اس لیے اب کبھی فحاشی کا لفظ آئے تو اس کو صرف عورتوں کی عریانی اور بے پردگی کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ ہر وہ شخص فحش کام کرتا ہے، بے حیا ہے، جو حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا۔ اور ایک چیز گھر جا کے یہ ضرور بتایا کریں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بٹھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا آزادی! یہ علم تو دیں، یہ معلومات تو بچوں تک پہنچائیں، یہ کم از کم ان بچیوں کو اپنے گھر میں یہ بات تو کریں۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں آپ۔ ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی۔ گھروں میں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ 16-17 سال پہلے کی بات ہے۔ اب کچھ ہمارے برادری کی عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی جیسے یہ آج کل رواج ہے، اس وقت اتنا بہرحال نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں جی اب رواج ہی ایسا ہے، تو برات کے ساتھ عورتوں کو ساتھ لے جانا ہے، اور ایسے ہی مجھے یاد ہے کہ ان تمام عورتوں کو بٹھا کے ہمارے خاندان کی تھیں، ابا جی نے ایک جملہ کہا تھا اور سب خاموش ہو گئی تھی۔ بات کہیں تو صحیح نا۔ ابا جی نے ان ساری عورتوں کو بٹھا کے کہا جب تم بن سنور کے باہر نکلو گی تو کیا لوگوں کی حیا کی نگاہ تمہارے اوپر پڑے گی؟ یعنی وہ جتنے باہر مرد ہوں گے ان کی جو نگاہ تمہارے اوپر پڑے گی وہ حیا کی ہوگی۔ بس یہ ایک جملہ کہنا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ مردوں کی گندی نگاہیں ہمارے اوپر پڑیں؟ یار اپنے گھر یہ بات کر کے تو دیکھو۔ لیکن اگر میں نے ساری زندگی یہ بات کرنی نہیں ہے اور پھر اپنے بچوں پہ اعتراض کرنا ہے، جس بچے کو آپ نے اللہ رسول کی حیا نہیں سکھائی مت خیال کریں کہ وہ تمہاری حیا کرے گا۔
جس کو اپنے خالق کی حیا نہیں ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی حیا نہیں ہے، اور جن کو پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیا سکھائی، اللہ غنی، اللہ غنی، وہی معاشرہ ہے نا جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے۔ کبھی اپنی بچیوں کو بتایا کریں کہ تمہارا حال تو یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی تمہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، باپ فوت ہوتا تو ماں بڑے بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی اور بیٹے ماں سے شادی کر لیتے تھے یا ماں کو بیچ دیتے تھے۔ یہ رومی تہذیب میں لوگ تماشا کیا دیکھتے تھے کہ عورتوں کو پکڑ کے لاتے اور کتوں کے سامنے پھینک دیتے، کتے ان کو کاٹتے اور لوگ ہنسا کرتے تھے، یہ ان کا تماشا تھا۔ اپنی بچیوں کو یہ بتایا کریں کہ اگر آج تمہیں یہ ماں کی عزت حاصل ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی بس رسول مہربان، تمہیں بیٹی کی اگر عزت حاصل ہے تو سرکار کے صدقے ہے، اگر آج بیویوں کا احترام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق۔ ہمارے بڑے مشہور شاعر ہیں حفیظ جلندری، یہ آپ کا جو قومی ترانہ ہے نا پاک سرزمین، یہ بھی انہوں نے لکھا، کتاب لکھی شاہ نامہ اسلام اور پاکستان کے نام وقف کر دی، اس کی آمدن آج بھی پاکستان کو جاتی ہے۔ بڑے لوگ تھے، تو میں شاہ نامہ اسلام پڑھ رہا تھا تو مدینہ شریف کا ایک واقعہ انہوں نے تو شعروں میں لکھا ہے، اللہ غنی، اللہ غنی، کہتے ہیں کیا معاشرہ تھا وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، ماؤں کو ذلیل کرتا تھا، بہنوں کو ذلیل کرتا تھا۔ آج ایک بچی سودا لینے آئی، یتیم تھی، تو دکانیں تھی یہودیوں کی، تو یہودی لڑکوں نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا، اس پہ آوازیں کسنے شروع کر دی، ہائے ہائے ہائے، سیرت کی کتابوں میں بھی یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ حفیظ جلندری فرماتے ہیں نہ جب حفظ امانت کی کوئی صورت دکھائی دی تو اس مظلوم بچی نے محمد کی دہائی دی۔ کیا نہیں غیرت کسی مسلم کے سینے میں کہ یوں بے آبرو ہوں میں محمد کے مدینے میں۔ کہتے ہیں ایک صحابی سودا لینے آئے ہوئے تھے، انہوں نے للکارا ان یہودیوں کو، بیٹی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اسے کہا تو چلی جا، ان سے لڑنا شروع کر دیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کسی نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ ایک بچی کی خاطر تمہارے مرد نے جان دے دی؟ انہوں نے کہا یہی تو ہمارے نبی کی تعلیم تھی کہ جو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت بچاتا ہوا مرے گا اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ یہ تمہارے آگے اگر ڈھال بن کے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں، بچوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کریں، 10-20 دن بعد، مہینے بعد رات کو اکٹھے ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی آخرت پہ گفتگو کریں، کبھی یہ معاشرتی مسائل پہ گفتگو کریں، کبھی آخرت کا ذکر کریں، قبر کا ذکر کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کی بات کریں۔ میں آج ہی وہ کیسر کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ جو صرف دعا کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، حکم نہیں مانتے، وہ بے وقوف ہوتے ہیں، اور جو صرف محنت کرتے ہیں دعا نہیں کرتے وہ متکبر ہوتے ہیں۔
تو میں نے اس کو یہی مثال دی تھی کہ دانہ میں توڑوں گا تو اس میں سے پودا نہیں نکلے گا، دانے میں سے پودا میرے اللہ نے نکالنا ہے، اس کی گروتھ اللہ نے کرنی ہے، اس کو پھل اللہ نے لگانا ہے، لیکن اگر وہ میری جیب میں پڑا رہے تو اس وقت نہیں۔ جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے، پہلے اپنی زمین کو کاشت کرو، اس میں ہل چلاؤ، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اس کو زمین میں دباؤ، باقی کام اللہ نے کرنے ہیں۔ تمہیں جو حکم ہے تم اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچاؤ تو صحیح، باقی کام اللہ کر دے گا، ان کے دل بدل دے گا۔ ان دلوں پر اللہ کی حکومت ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔